अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार की जी आज आखिरी रात है। क्या होने जा रहा है? एस्टैब्लिशमेंट का अगला प्लान क्या है? खान की जेल के हवाले से क्या सरगर्मियां हैं? क्या जेल से खबरें आ रही हैं? और इंतजामिया को किन मुश्किलात का सामना है खान को अटक जेल के अंदर रख कर? इस हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट का प्लान क्या है, ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि ये हुकूमत तो अब बिल आखिर ख़त्म हो जाएगी। आज आखिरी रात है। शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि कल दिन को मैं सदर पाकिस्तान को समरी लिखकर भेज दूंगा कि असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, और फिर वो असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों को ये वाली जो रजीम है, जो मौजूदा रजीम है, लोग कहें कि चलो यार कफन चोरी थे ना, इससे आगे कुछ नहीं करते थे। तो इस तरह का कहीं सूरत हाल ना बनने जा रही हो। ये बड़ा अहम चीज है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि इलेक्शन तो होते हुए अब नजर नहीं आ रहे। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, उस हवाले से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जी आज शहबाज शरीफ GHQ गए, वहां आर्मी चीफ से मुलाकात की और दीगर GHQ का उन्हें दौरा किया, और आर्मी चीफ ने उन्हें सल्यूट किया। अब पाकिस्तान के अंदर जब कोई आर्मी चीफ किसी वजीर आजम को सल्यूट करता है ना, उसका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ। 2022 के मार्च में इमरान खान परेड ग्राउंड गए, जनरल बाजवा ने सल्यूट किया, और बड़े बड़े सहाफियों ने कहा कि ये आखिरी सल्यूट है जनरल बाजवा का इमरान खान को। और उसके बाद आपने देखा जो कुछ हुआ। तो लिहाजा आज जनरल आसिम मुनीर की जानब से भी शहबाज शरीफ को सल्यूट किया गया है। अब जो खबरें चल रही हैं कि कल तक फैसला हो जाएगा कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, और निगरान वजीर आजम के लिए जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर नाम गर्दिश कर रहा है, वैसे तो बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, कोई किसी का नाम ले रहा है, जो 90% लोगों की जुबानों पर है, वो नाम है हफीज शेख का। साबिक वजीर खजाना खान के दौर में हफीज शेख, उनका नाम बड़ा फेवरेट है। अभी मेरी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये मुझे बताया कि हफीज शेख ने तो मुबारकबादें लेना भी शुरू कर दी हैं। उस शख्सियत ने कहा कि हफीज शेख उसके जवाब में खैर मुबारक और शुक्रिया का मैसेज भी कर रहे हैं। तो अभी से हफीज शेख को मुबारकबादें मिलना शुरू हो गई हैं। खबरें कल ये खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि 2 साल इलेक्शन करवाने के चांसेस नहीं हैं, और आज जिस शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने बताया कि 1.5 साल तो भूल जाएं कि ताकतवर हलकों का 1.5 साल इलेक्शन करवाने का प्लान नहीं है। मैंने कहा वजह, रीजन, उन्होंने कहा ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि एक स्मूथ पॉलिसी लेकर आगे बढ़ा जाए, और मैशत जो कि पाकिस्तान की बहुत कमजोर मैशत है उसको आगे उठाया जाए, और अच्छे तरीके से मैशत पर फोकस करके आगे चलाया जाए। मैंने क्या ऐसे मुल्क चल सकेगा? क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके एक ही पार्टी या जिसको भी पाकिस्तानी अवाम मैंडेट देते हैं, और पाकिस्तानी अवाम का भी उस हुकूमत पर एतमाद हो, और अदारों का भी एतमाद हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी एतमाद हो, तो क्या इससे ज्यादा मैशत आगे नहीं बढ़ सकती? तो बहरहाल उस शख्सियत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा बहरहाल जी, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक माइंड है, अपने दिमाग से वो सोचते हैं, और अभी उन्होंने सोचा हुआ है कि किसी मैशत दान को लाकर 1.5-2 साल इलेक्शन करवाना बिल्कुल आप भूल ही जाएं। और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब ड्रामा करें, तमाशा करें, लोगों को बेवकूफ बनाएं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, चीखें रोएं, वो एक बेवकूफ बनाते हैं ना। आपने देखा कि सब ने कवानीन पास कर लिए, वो रजा रुबानी साहब उठ के खड़े हो गए, बाकी नहीं खड़े हुए। ये रजा रुबानी साहब इससे पहले क्यों नहीं खड़े? वो एक तासुर देना होता है, देखे जी हम मुखालफत कर रहे हैं, देखे जी वो फलां तो हमारे बंदे ने मुखालफत की थी ना। तो यानी ना मुखालफत ना कुछ सारे टोट है, आपको पता है। तो इस वक्त ये इस तरह के ड्रामेबाजियां भी शुरू हो जाएंगी। हबीब अकरम ये कहते हैं कि इमरान खान को अटक जेल में रखना बड़ा मुश्किल हो चुका है। वो कहते हैं इमरान खान के अटक जेल पहुंचते ही कैदियों की जानब से पूरी जेल इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी कि जेल इंतजामिया को मुदाखलत करना पड़ गई। इस तरह के हालात पैदा हो गए। कैदी जो है वो बगावत पर उठ खड़े हो गए,
اور وہ کہتے ہیں اس منظر کو دیکھنے والے نے کہا، جس نے یہ منظر دیکھا نا، اس نے کہا دیکھو اتنے سارے گناہگار بھی عمران خان کو بے گناہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اتنے سارے گناہگار جو قیدی ہیں وہ بھی عمران خان زندہ باد کرنا لگا کر عمران خان کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں. تو جس کی اس طرح کی لوگ جیلوں کے اندر قیدی بھی صفائی اور اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں، اس کے حق میں نعرے بازی کریں، تو پھر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ پھر آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ختم، نیریٹو ختم، نظریہ ختم. تو نیریٹو یا نظریہ تو جیل میں جا کر بھی ختم نہیں ہوا، اور اس سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کبھی اس طرح سے نیریٹو یا نظریے ختم نہیں ہوتے. اچھا جی، آج ایک 9 مئی کے واقعے کے اندر گرفتار ملزم کا انٹرویو سامنے آیا. وہ کہتے ہیں جب عمران خان ہمیں تشدد کا کہا ہی نہیں تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہمیں عمران خان نے ورگلایا ہے. وہ کہتے ہیں جیل کے اندر مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ تمہاری ہم ننگی ویڈیو تمہاری بیوی اور بہن کو بھیجیں گے ورنہ تم کہو کہ عمران خان نے ہمیں ورگلایا. عمران خان نے ہمیں کہا کہ 9 مئی کے دن آپ آگ لگاؤ، جلاؤ، گھیراؤ کرو. تو اس نے کہا کیسے کہہ دوں جب عمران خان نے کہا ہی نہیں، کیوں غلط بیانی کروں؟ جان تو اللہ کو دینی ہے، قبر تو اپنی میں جانا ہے، لیکن غلط بیانی کر کر کیوں جائیں. اچھا جی، ایک یہ والا معاملہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہوا ہے اجلاس، جس کے اندر یہ قرارداد منظور کی گئی ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کے تاحیات چیئرمین ہیں. عمران خان ہی پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا اور ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں اور وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، تو لہٰذا ان کی کوئی ریپلیسمنٹ کسی قسم کی بھی نہیں ہے. ایسا بالکل جو وہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان کی کوئی جگہ لے سکے. اچھا، آج جیو نے خبر چلائی جی وہ عمران خان جیل کے اندر روتے ہیں، عمران خان جیل کے اندر سخت پریشان ہے. عمران خان اپنے وکلا کو کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو. تو یہ اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. وکلا کی ملاقات ہوئی ہے خان سے کل بھی. خان نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی کسی گریڈ کے اندر مجھے رکھ لینا، یہ تو سی ہے نا، ڈی ایف، اس سے بری بھی کوئی صورتحال ہے اس میں رکھ لیں تو میں حقیقی آزادی پر کمپرومائز نہیں کروں گا. کھانے پینے کا مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے جو بھی دے دینا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں ہر حال میں گزارا کرنے والا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے وہ کوئی شکوہ نہیں ہے، میں جھکوں گا نہیں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا. میری جماعت اور میری قوم سے بھی کہہ دینا خبردار مت جھکنا. اس کے علاوہ جی جو ہے نعیم حیدر پنجوتھا ایف آئی اے میں پیش ہوئے تھے. وہ جو معاملہ تھا ہمایوں دلاور صاحب والا، اس کے اندر وہ پیش ہوئے، وہ فیس بک پوسٹ والا. شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ نعیم حیدر پنجوتھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جی جج ہمایوں دلاور کی ٹریننگ کا معاملہ، برٹش پاکستانیوں کی یونیورسٹی آف ہل کے باہر احتجاج، بڑی تعداد میں یونیورسٹی آف ہل کے باہر احتجاج ہو رہا ہے. آج ایک اور ویڈیو بھی آئی ہے کہ جہاں ایک خاتون نے پکڑ ہی لیا بالآخر جج ہمایوں دلاور صاحب کو، اور وہاں پہ اس نے اپنا جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ گفتگو کی ان کے ساتھ ذرا ہارش ورڈ استعمال کیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. تو یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان کی ترقی کا جامع پلان وجود میں آ چکا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شکر گزار ہوں. یہ جو ترقی کا وجود میں آ چکا ہے نا پلان، یہ وہی جو میں نے آپ کو پلان بتایا کہ اگلے 1.5-2 سال ایکشن کا کوئی چانس نہیں ہے. اب انڈائریکٹ ایک اہم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا ایسے سمجھے کہ جو اگلا جو رجیم آ رہا ہے نگران، وہ سیمی مارشل لا ہے. اس نے کہا سیمی مارشل لا نہیں، مکمل مارشل لا ہے، یعنی یہی جو کرتا دھرتا ہے نا وہی معاملات کو کنٹرول کریں گے، وہی ملک جو ہیں وہ چلائیں گے. اچھا جی، یہ چیزیں آ گئیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھ دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 وکلا کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت دے دی ہے. کل اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی اہم سماعت بھی ہے. عمران خان کی جیل تبدیل کرنے کا معاملہ، سزا کا عدم کرنے کا معاملہ، اس پر بھی کل بڑی اہم سماعت ہے. الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور عمران خان کو 5 سالوں کے لیے جو ہے وہ نائل قرار دے دیا ہے آرٹیکل 62(1)(h) کے تحت. اور اس کے علاوہ کرم والی جو عمران خان کی سیٹ تھی اس سے بھی عمران خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اور
یہ بھی اب آفیشلی اس کا بھی نوٹیفیکیشن جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ UN چیف ارج پاکستان ٹو رسپیکٹ رول آف لا آن فارمر PM اریسٹ. تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی جانب سے بھی اس بات پر جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کوئی رول آف لا نہیں ہے, کسی کو سنا نہیں جاتا اور کسی کی یہاں پہ اس ملک کے اندر رسپیکٹ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ توشاخانہ کیس میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کل جناب اس میٹر پر سماعت کریں گے. تو یہ جناب جی معاملہ ہے. عمران خان تا حیات PTI کے قائد ہوں گے. اور عمران خان کے اسسٹنٹ سجاد علی خان کو پولیس غائب کر کے اس کے فرار ہونے کا ڈرامہ رچا رہی ہے. FIR جو ہے وہ پولیس کے سخت پیرے میں ہتھ کڑیوں میں جکڑا شخص کیسے فرار ہو سکتا ہے. عدالت نے اس کو جوڈیشل کیا تو پولیس اس کے جیل لے جانے کے بجائے حبس بے جا میں لے گئی. اگر سجاد علی خان فرار تھا تو گزشتہ روز 7 جولائی کو جب عدالت نے ضمانت لی تو اس وقت پولیس نے نہیں بتایا کہ سجاد علی فرار ہو چکا. بہرحال جی یہ بھی معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی الوداعی تقریر بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ GH کی تقریر جو ہے بہرحال جی پاکستان ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا, بڑی مشکلات تھی, IMF نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے ورنہ بہت کچھ کرنا تھا, IMF نے روکا ہوا تھا. بہرحال جی بالآخر خاص کم جہاں پاک آخری رات ہے اقتدار کی شہباز شریف کی. اب اس کے بعد ملک کس صورت میں آگے بڑھتا ہے, کس طرف کو جاتا ہے, کیا اس سے بھی جو نگران آتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا آشرواد ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہاتھ, اب بھی انڈائریکٹ تو نہیں تھا, ڈائریکٹ ہی تھا لیکن پھر بھی پولیٹیشین تھے. اب کیا وہ سینیریو بنتا ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پاکستان زندہ باد.